अस्सलाम वालेकुम, मियां सैफ रहमान है। पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे यहाँ वो जो गॉसिप की हुकूमत हो रही है, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ गॉसिप, रूल ऑफ गप, रूल ऑफ झूठ और रूल ऑफ बिल्कुल गैर तहकीक के बगैर तहकीक के बात करने का वो जो एक हमारे यहाँ एक रविश बन गई है, और जिसकी बुनियाद फिर ओए तोए, नफ़रतें, गुस्से और ये जलाओ गहराओ, कभी अकलियतें कभी अक्सरियतें, अक्सरियत के अंदर भी कई झगड़े हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई अकलियतें, वैसे तो मैं अकलियत का लफ्ज़ पसंद इसलिए नहीं करता कि उसमें मसावात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना की और उनकी तालीमात की नफ़ी होती है कि वो तो हर किसी को एक बराबर दर्जा देते थे, उनसे यकसां सलूक का उनकी तरफ से हमें फरमान है, हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बहरहाल ये बग़ैर तहकीक जो बात होती रही, जैसे मैंने पहले भी आपके कुछ प्रोग्राम्स में आपकी खिदमत में पेश किया, आपने मेरे साथ खुद भी थी, और उसके बाद 30-40 साल का मेरा अपना बतौर सहाफ़ी एक्सपीरियंस जो है, उसमें भी मैंने ये महसूस किया कि भाई हमारे दोस्त भले वो सहाफ़ी हों, तज़ियाकार हों, यूट्यूबर्स हों और इसी किसी मिलते जुलते शोबे से हों, या गप लगाने वाले हों, किस्सा गो हों, हत्ता कि वो पॉलिटिशियन, फसाना नगार पॉलिटिशियन भी है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जो एक फसाना एक आसमान तो टाकी ला ले आते नहीं कि ला लेंदे ने, वो फफे कुटनों का जो रोल होता था वो अदा करते हैं, और आधा मुआशरा बिल्कुल ऐसे एक तरफ हो जाता है, बल्कि पौना मुआशरा एक तरफ हो जाता है, बाकी कोई साढ़े वर्गे लोग जड़े बस बेहंगम जी जिंदगी गुजारन वाले वो लगे फिरे होंगे हैं, रुड़ते जा रहे होंगे ने, इस सैलाब च समझ कुछ नहीं आ रही होंगी कि की दलील दईए, किसी गप का जवाब केड़ी दलील ना दी, हर दलील रिजेक्ट कर दी जाएगी। हत्ता कि मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक स्टोरी बताई कि इमरान खान का जहाज़ अमेरिका से वापस सऊदी अरब ने क्यों मंगवाया, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी वो यूट्यूब में, बाद में बहुत से तज़ियाकारों ने भी वो शाये की, यानी यूट्यूब पे और दीगर ज़राए अबलाग के ज़रिए। तो उसमें बगिंग डिवाइसेस लगी थी, और खान साहब अपने वो जुर्रत रिंदाना में और वो जो बेपरवाही बेनियाजी में हैं, तो वो न्याजी लेकिन काम वो बेनियाजी वाले करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था एक ये समझदा अपने आप को, यानी कि सऊदी जो इस वक्त डी फैक्टो रूलर है उनके बारे में, इसका हशर भी कर्नल कज़ाफ़ी जैसा होगा। तो बगिंग डिवाइसेस थी, वो बाकायदा वो बगिंग मटेरियल जो था, बग मटेरियल, वो हमारे अथॉरिटीज़ को दिया गया, वो बावसूख ज़राए से मेरे इल्म में आया, तो मैंने फिर आगे वो बात की। मैंने जब एक इमरान लवर या पीटीआई लवर से बात की, उसने कहा जी तुम भी झूठ बोलते हो, तुम्हारे बताने वाले भी। अब मैं इस इल्ज़ाम को कि मैं झूठा हूँ या मेरी सोर्सेज को मैं किस तरह काउंटर करता है, तो काउंटर किया जा सकता है। आज एक मेरे साथ वाक़या पेश आया, मैं न्याजी बेनियाजी की बात करता हूँ। मेरे अपने अखबार के दफ्तर में एक न्याजी हैं, एक दर्जा चाहरम सोइम के मुलाजिम हैं। हम अपने अमले को बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी बात सुन लेते हैं, हम उनकी सुनते हैं, और एक दूसरे से बड़ा पुरअमन बकाए बहामी के असूलों के। अब वो चूँकि न्याजी हैं और न्याजियों ने अपने ऊपर बहुत से न्याजी, वैसे तो हफीजुल्लाह न्याजी बेहतरीन इंसान है, कोई शक ही नहीं, उनकी फैमिली भी, और न्याजी बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं, मौलाना अब्दुल न्याजी। लेकिन कुछ आजकल के ये जो पोलिटिसाइज न्याजी हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि खान साहब जेल में अगर गए हैं तो उनके बारे में वो हीरो वर्शिप का एक तस्वर है, आइडल, बल्कि आइडल वर्शिप यानी बुत परस्ती वाला, कि उन्होंने जो न्याजी बुत बना लिया हुआ है न्याजी का, वो कहते हैं उस पर ज़रा सी भी दराड़ ना आए। उसको जब वो इंसान समझेंगे तो फिर मसाइल थोड़े से बेहतर हो जाएंगे मुआशरे में। मैं ना उनका कोई मुखालिफ हूँ, ना किसी और का कोई लवर हूँ। मिसाल के तौर पे आज उन्होंने एक बात और कह दी, तब अब की बात नहीं, जब अभी मुसल्लह अफवाज ने हमारी वो जुर्रतमंदाना एसएसजी के कमांडोज ने अपनी जान रिस्क पे डालकर और उन 7 बच्चों और एक बड़े जो बुजुर्ग वहाँ थे उनके साथ उनकी जान बचाने के लिए एक ऑपरेशन का आगाज़ किया। वो कहते हैं सर यह केड़ी गल है,
ਮੈਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਕੋ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਸਕਣਾ, لیکن کچھ تو اللہ دا خوف رکھو گے۔ اس ٹائم جڑا آپریشن جاری ہے وہ تن من دھن دی بازی لا رہے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز بھی، اپنی نروز بھی انہوں دیاں، اعصاب بھی انہوں دے اعصاب شکن قسم دا کام کر رہے ہیں، اور اج بھی وقت لگ رہا ہے۔ تے تسی کہہ رہے ہو 2 منٹاں دا کام سی اور طریقہ ہی غلط سی، یعنی یہ تو یہی گل ہو گئی کہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ کل کو کوئی بندہ کہے گا کہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہ جو ڈولی، وہ چیئر لفٹ بٹگرام میں جہاں پہ وہ 7 بچے پھنسے ہیں اور ان کو 2 کو تو نکال لیا گیا، باقی بھی یہ یوٹیوب منظر عام تک آنے تک انشاءاللہ نکل ہی آئیں گے، تو کل کو کوئی اس طرح کا پولیٹیسائزڈ نیازی لور کہہ دے گا کہ جناب وہ تو ڈولی پھینکی ہی فوج نے تھی، وہ اس لیے پھینکی تھی کہ کل کو ہم انہیں بچا لیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا ویسے میرا حال ہے کہ جو نوبل پرائز لٹریچر میں دیتے ہیں وہ فسانوں کا بھی ایک پاکستان کے یہ جو 4 5 2 1.5 کروڑ 68 لاکھ فسانہ پسند، سیاسی فسانہ پسند جو لوگ ہیں ہمارے، ان کو دیا جانا چاہیے نوبل پرائز ان فساناز۔ تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے جناب یہ گرایا اور گرا کے پھر اپنی گڈ ول بنانے کے لیے اپنی جو ساکھ ہے، تو چلو وہ جو آج ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں 6 دہشت گردوں کو مارتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، حالانکہ دہشت گرد بھی 1 2 مارے گئے اس میں، وہ بھی فسانہ ہے۔ یہ جانیں جو جا رہی ہیں ہمارے سپاہیوں کی، چھوٹے عہدے والے بھی لوگ ہیں جن کے تو کوئی سیاسی عزائم ہوتے ہی نہیں، نہ وہ جنرل باجوہ ہوتے ہیں، نہ وہ جنرل فیض حمید ہوتے ہیں، نہ وہ جنرل پاشا ہوتے ہیں، وہ تو عام سے لوگ ہماری طرح کے ہوتے ہیں، کامن لوگ ہوتے ہیں، جانوں کا نذرانہ تو دے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے، وہ بھائی ڈیوٹی دینے والا کیا کوئی شخص اگر کوئی اپنی ڈیوٹی پراپر سر انجام دے دے اور اس میں جان کا نذرانہ جائے، اس کے اعصاب ختم ہو جائیں، اس کا سکون ختم ہو جائے، وہ دن رات جاگے، کیا وہ شاباش کا مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ نفرت کا مستحق ہے؟ یا وہ اس پہ ایک سازشی تھیوری چھوڑ دی جائے کہ جناب ہے تو آپریشن کہ جناب ہے تو سازش تھی کہ صرف اپنی ساکھ بحال کر لی؟ تو یہ تو ایسی ہے جیسے میں ایک فورم میں ہمارا ایک چلتی ہے میٹنگ، ہمارے کافی دوست بڑے سینئر بھی ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کے بڑے ٹاپ جرنلسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، ہم کو 10 12 13 14 لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے ہماری۔ تو اس میں کسی نے کہا، 2 ریٹائرڈ فوجیوں نے کہا، بلکہ ایک اور صاحب بھی تھے اس میں، کہ وہ جو اس وقت کے جو کور کمانڈر لاہور تھے جناح اس میں موجود تھے، انہوں نے اندر سے کنڈی کھول دی تھی اور کہا فائر نہیں کرنا۔ اس میں بھی دیکھیں نا ایک باتیں بڑی، ایک گوسپ، وہی گپ جھوٹ چل رہا ہے۔ وہ جھوٹ کا آخر صد باب کسی ایک بہت بڑے آدمی نے، کسی بڑی صاف ستھری شخصیت نے، جس پر شاید ہی کوئی انگلی اٹھائے یا جس کی بات پہ کوئی شک کرے، وہ میاں خورشید قصوری صاحب، انہوں نے کہا جی تو وہاں پہ تو پولیس والوں نے باقاعدہ فائرنگ کی، فائرنگ ان دا ایئر کی، لاٹھی چارج کیا، روکا ان لوگوں کو، بلوائیوں کو جو فوجی تنصیبات کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن پھر اندر سے کوئی ان کو حکم آ گیا ان سے بڑے طاقتور ادارے کی طرف سے۔ تو میں نے وہاں پہ ایک برملا سوال کیا، کی تو میں نے کوئی بیوقوفی، لیکن انہوں نے پسند بڑا آیا باقی دوستوں کو۔ میں نے کہا چلو کنڈی تو کھول دی کور کمانڈر نے، جو اب شاید فوج سے فارغ کر دیے گئے ہیں، تو کیا آگ بھی انہوں نے لگائی تھی کور کمانڈر نے؟ تو اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ بھی جو بہت بڑے لورز ہیں اور جو اس کو بالکل 9 مئی کو ایک سازش قرار دیتے ہیں۔ اب مجھے وہ اپنی ماضی کی سازشیں بھی یاد آ گئیں کہ جب میں پاکستان میں بھی شدرا بھی نہیں ٹپا تھا، انہوں نے کہا جی ڈبلن آئرلینڈ میں آج سے کچھ 40 سال پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں، کہ جناب وہ صاحب جو ہیں میرا نام لے کے ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے پکڑ لیا، ملک سے باہر کیا، میں شدرے تو باہر نہیں کبھی گیا تھا انہوں نے۔
تو تب سے میرا یہ یقین ہو گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم لوگ بات کرنے کے عادی ہیں. حالانکہ یہ بہتان میں آتا ہے اور قذف کی اس میں اوفینس لگتا ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی سخت ممانعت ہے. اور دوسرا دیکھیں، اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ریڈیکلائزیشن ہے. آپ مذہبی ریڈیکلائزیشن کہہ لیں، فرقہ وارانہ کہہ لیں، اور ہم آپس میں بھی، یعنی کہ جو ہم مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر. پھر اسی طرح جیسے یہ بغیر تحقیق کے یہ باتیں سیاسی بھی چل رہی ہیں، وہ فلاں بندہ تو بڑا بد ہے. اچھا بد ہے جی، اس کو 5000 بندوں نے بد ہی کہنا شروع کر دینا ایک دم. اور آپ فلاں بندے نے وہ وہاں پہ یہ توہین مذہب یا توہین کی ہے فلاں چیز، فلاں ہستی کی، وہ اس کو آگ لگا دینی ہے. یہ گپ بازی جو ہے، یہ اگر اس میں ہمارے بڑے جو ہیں، بڑے عہدیدار ہو گئے، ہماری عدلیہ بھی کچھ اس طرح کے فیصلے کر دیا جو آگ بھڑکانے والے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ فسانہ نگار، ٹی وی اینالسٹ ہوئے، ریڈیو اینالسٹ ہوئے، تجزیہ کار ہوئے، کالمنسٹ ہوئے، بشمول میرے، وہ بھی آگ لگانے والی باتیں زیادہ کرتے ہیں بغیر تحقیق کے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دو اس کی مثالیں دی تھی، وہ پھر کسی وقت کے لیے رکھیں گے موضوع. لیکن یہ ہم کسی کے عشق میں بغیر تحقیق کے بات نہ کریں، کسی سے نفرت بلا وجہ بھی نہ کریں، آگ بجھانے کے لیے کوئی تحقیق کر کے بات کریں، کوئی تھوڑا سا مہذب ہونے کا پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پہ چلیں. یہ آپ کے اپنے مفاد میں بھی ہے. قوم کے اگر مفاد آپ کو نہیں عزیز، یا دوسروں کا، یا مخالفوں کا، سیاسی مخالفوں کا، فرقہ وارانہ مخالفوں کا، یا مذہبی مخالفوں کا، وہ اپنی جگہ. آپ کے اپنے مفاد میں ہے کہ آپ ایک گڈ ول پیدا کریں، ایک اچھے ماحول میں رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں تمام تر چیلنجز کے باوجود.